اردو ادب یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام خلوص پیش کرتا ہوں۔ میں سید بصیر الحسن وفا نقوی اور ایم خورشید صاحب آپ کے حضور میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ انتہائی مسرت کا مقام یہ ہے کہ آج 9 نومبر ہے، اور 9 نومبر ایک ایسے شہرۂ آفاق شخصیت کی ولادت کا دن ہے جسے ہم اردو شاعری میں ڈاکٹر علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا کارنامہ اردو لٹریچر میں یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا، تبدیل کر دیا۔ انہوں نے نظم نگاری میں جب قلم اٹھایا تو نظم کی جو حیت تھی، نظم کا جو مزاج تھا، اس کو بھی یکسر تبدیل کر رکھ دیا۔ ان کا فلسفہ خود ان کا فلسفہ ہے، ان کا مشاہدہ خود ان کا مشاہدہ ہے، ان کا مطالعہ وسیع ہے، اور آج تک ان کے انتقال کے بعد بھی انہیں انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اس نوعیت سے رہا کہ وہ سر سید علیہ الرحمہ سے انتہائی متاثر تھے، اور ایک مشہور نظم ان کی ہے سید کی لوح تربت، جو پوری عکاسی کرتی ہے سر سید کے فلسفے کی، سر سید کے خیالات کی، سر سید کے مزاج کی۔ ہمارے لیے مسرت کا مقام یہ بھی ہے کہ آج اردو ادب کے معروف اسکالر محترم مساعد قدوائی صاحب، جو جامعہ اردو علی گڑھ کے وائس چانسلر بھی ہیں، ہمارے روبرو ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہم ان کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ محترم مساعد قدوائی صاحب اردو دنیا میں قطعاً محتاج تعارف نہیں ہیں۔ آپ کے دو کتابیں اردو میں، 2 کتابیں انگلش میں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اہل نقد و نظر سے وہ داد و تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ آپ بہت اچھے ناولسٹ بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، اور خاص طور سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں اردو میں تو گویا کہ ہم نے جو محاورہ سنا ہے کہ باتوں سے پھول جھڑنا یا منہ سے پھول جھڑنا، آپ اندازہ لگائیں گے جب آپ گفتگو فرمائیں گے کہ واقعی یہاں پر یہ محاورہ صادق آتا ہے۔ سر، میں آپ کا اس بزم میں استقبال کرتا ہوں صمیم قلب کے ساتھ، اور میں یہ چاہوں گا، دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں، فن کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سے لوگ ان پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ ان کے فن کے بارے میں ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کے لکھنے کا طریقہ کیا تھا، ان کی شاعری کا طریقہ کیا تھا، ان کا فلسفہ شعر و سخن کیا تھا۔ جی محترم۔ دیکھیے، میں ایک شعر سے شروعات کرتا ہوں۔ زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔ نہ باز وقت مصور فطرت، مفکر، فلسفی، شاعر علامہ اقبال اردو شاعری میں ایک یگانہ حیثیت کے مالک و ممتاز مقام کے حامل۔ بے شک بے شک۔ ان کی شاعری سے علم، دین اور وسعت معلومات کا پتہ چلتا ہے۔ جی، وہ ایک ناپا روزگار فنکار ہیں۔ بے شک۔ کلام اقبال میں اسلامی تعلیمات کا پیغام، عالمگیر موضوعات کا سیلاب، معنی کا اتھا سمندر اور حقائق کا ایک بحر بیکراں معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فن مصوری ایک خاموش شاعری ہے، اور شاعری بولتی ہوئی مصوری۔ کیا بات۔ شاعر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت مختصر بات میں بڑی بات کہہ دیتا ہے۔ جی جی۔ علامہ اقبال کی شاعری تصوف اور عشق حقیقی سے بھری پڑی ہے۔ کلام اقبال میں کہیں بھی لفظ عشق جو ہے وہ عشق مجازی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، واہ۔ زمانے بھر میں رسوا ہوں مگر ہے وائے نادانی، سمجھتا ہوں کہ میرا عشق میرے رازداں تھا۔ میرے راز۔ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنبی میں طلب رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اقبال نے شروعات میں عشق مجازی اور گلو بلبل کی شاعری کی ہے۔ 1893 میں دہلی کے ایک پرچے زبان نے ایک طرحی مشاعرے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور علامہ اقبال ہر ماہ مصرع طرح پہ غزل کہتے تھے۔ کیا بات۔ ستمبر 1893 میں دہلی کے پرچے زبان نے مصرع طرح دیا کہ میرے آگے شکوے بیجا کا دفتر رکھ دیا۔ اقبال نے اس پر ایک غزل کہی جس کا شعر ہے کہ ہنس کے پوچھا اس صنم نے کون ہے تیرا رقیب، میں نے اس کے سامنے آئینہ لے کر رکھ دیا۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح فروری 1894 میں دہلی کے پرچے زبان نے مصرع طرح دیا کہ یہ اشارے مجھے پیغام قضا دیتے ہیں۔ تو اقبال نے اس پہ ایک غزل کہی جس کے اشعار ہیں کہ جان دے کر تمہیں جینے کی دعا دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہو کہ عاشق ہمیں کیا دیتے ہیں، گرم ہم پر بھی کبھی ہوتا ہے وہ بت اقبال، حضرت داغ کے اشعار سنا دیتے ہیں۔ واہ۔ اب داغ دہلوی کچھ عرصے ان کے استاد بھی رہے ہیں۔ جی جی۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے اشعار و غزلیات شائع شدہ ہیں، لیکن اقبال نے انہیں اپنے مجموعہ کلام میں جگہ نہیں دی۔
شاید بعد میں انہوں نے اسے اپنے کلام کے برابر نہیں پایا ہو۔ جی 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 اب اردو سخن گستری میں علامہ اقبال سے بڑا سخن طراز شاید آج تک بر صغیر میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بے شک۔ ان کے یہاں مستعمل لفظیات خود ان کی تشریح کرتا ہے، جی جی اس لیے ان کا معنی و مفہوم کا تعین بہت مشکل ہے۔ اقبال انسانی تاریخ کے بہت بڑے مفکر بھی تھے، وہ عاشق رسول بھی تھے۔ بے شک۔ ان کے کلام میں قرآن کریم کی ہدایات اور نبی کریم کے فرمودات بھی ہیں۔ انہوں نے محبت سے اپنا جہاں پیدا کرنے کی تلقین کی، پھر انکسار کا درس بھی دیا۔ جی جی اقبال کے کلام کو ہم صحیفہ کائنات سے بھی تعبیر کر سکتے بے ہیں، شک بے شک۔ جس کے سنہرے اوراق میں ہم رنگ تخلیقات اور تصورات کا نندہ، آفاقیت و عالمگیریت عیاں اور اعلیٰ ترین انسانی اقدار کی ترجمانی موجود ہے۔ یعنی اقبال نے کہیں جذبات انسانی کی ترجمانی کی ہے تو کہیں تقدیر الہی کے راز ہائے وابستہ کو وا کیا ہے۔ جی جی گویا زندگی کی اہم بنیادیں اقبال کے کلام کے خاص موضوعات۔ جی جی کلام اقبال کا مطالعہ کریں تو ہر طرف حقیقت و واقفیت کی گلکاری، سچائی و صداقت کی سحرکاری، معاشرے کی اصلاح کاری کے دلفریب مظاہر اور خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی جی اب جیسے کہ نظم جبریل و ابلیس پہ آئی ہے، جی جی جبریل جب سوال کرتا ہے کہ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، واہ تو اقبال ایک مصرے میں پوری دنیا کی کیفیت سمو دیتے ہیں اور ابلیس کے جواب سے جی جی کہ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، سوزو سازو درد و داغو جستجو و آرزو۔ آرزو، کیا بات ہے۔ پھر جبریل کہتا ہے ہر گلی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامہ ہو رفو۔ تو ابلیس کہتا ہے ہائے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، جس کی نومیدی میں ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تقنطو اچھا یا لا تقنطو۔ واہ اب یہاں قرآن کریم کی آیت لا تقنطو من رحمت اللہ کا حوالہ۔ اس کو انہوں نے اس کی طرف پھر جبریل کہتا ہے کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آگ۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو، ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نو، میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم و خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، اور گر کبھی خلوت میں اثر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ اور آخر میں کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، کیا تو فقط اللہ 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 واہ۔ تو اقبال کے کلام میں فلسفہ شاہین ہے، فلسفہ خودی ہے، فلسفہ زبان و مکان ہے، فلسفہ جبر و اختیار ہے، کیونکہ بیکن نے کہا تھا کہ فلسفے کا تھوڑا علم انسان کو خدا سے بیزار اور گہرا علم خدا کا پرستار بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، تو اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ انہوں نے فلسفے کا گہرا علم اختیار کیا۔ کیا بات ہے، واہ۔ اب اقبال کے نظموں کا جو امتیازی حسن ہے وہ انسانی عظمت ہے۔ اقبال کی نظموں میں خود شناسی اور خود اعتمادی کے جواہر ملتے ہیں۔ جی جی اب نظم فرمان خدا کو دیکھیے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقی سے، کنجش کے فرمایا کو شاہین سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، حق راب سجود صنم راب طواف، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، اور تہذیب نبی کارگہ شیشہ گری ہے، آداب جنو شاعر مشرق کو سکھا دو۔ اب فنی طور پر اس نظم میں سلاست و روانی کے ساتھ رعنائی بھی ہے، آغاز سے انجام تک ایک انقلابی لہجہ، گرجدار آواز اور جلالی کیفیت نمایاں ہے۔ جی جی اقبال انسانی تاریخ کے ایک ایسے مفکر تھے جنہوں نے حیات کائنات کے مختلف مسائل پہ غور و فکر کیا اور برسوں کی سوچ و فکر کے بعد اپنی شاعری کے ذریعے حکیمانہ و بصیرت افروز خیالات پیش کیے۔ کیا بات ہے، اور آخر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ فکر بلند ذوق تماشا کہاں سے لائیں، اقبال جیسی زندہ تمنا کہاں سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، شکریہ۔ کیا محترم جناب مساعد قدوئی صاحب، اردو ادب یوٹیوب چینل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں سخنوران علی گڑھ کے ذریعے؟ دیکھیے آپ نے ابھی یہ کام کچھ عرصے پہلے ہی شروع کیا ہے اور یقیناً یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اردو ادب کا فروغ بھی ہونا چاہیے اور اردو ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا بھی فروغ ہونا چاہیے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ افسانے کا فروغ کر رہے ہیں، ادب کا فروغ کر رہے ہیں، لیکن زبان کا فروغ نہیں کر رہے ہیں، اور جب تک زبان کا فروغ نہیں ہوگا جب تک لوگ جو ہے وہ کتابوں کی طرف مائل نہیں ہوں گے، کیونکہ آج کے زمانے میں آدمی گوگل کا محتاج ہو گیا ہے، انفارمیشن تو لے رہا ہے لیکن علم حاصل نہیں کر رہا ہے۔ آج
کوئی بھی مطالعے کی طرف نہیں جا رہا، اور چونکہ آدمی کا مطالعہ وسیع نہیں ہے اس لیے وہ افسانے لکھ رہا ہے جو پہلے لکھے جا چکے ہیں، چاہے ادب ہو چاہے شاعری ہو۔ اگر آپ کا مطالعہ وسیع نہیں ہے تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کیا لکھا جا چکا ہے اور کیا لکھنا باقی ہے۔ یہی شاعری میں ہے کہ میر سے فیض تک کی شاعری کو، اس سوچ و فکر کو آدمی اپنے الفاظ میں ڈال کے دوبارہ لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ اور یہی افسانوں میں ہے کہ پہلے جو افسانے جس موضوعات، دیکھیے موضوع جو ہے، جب ہم موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو موضوع وہی ہیں، زندگی کے تمام موضوع جو فطرت سے اٹیچ ہے وہ آج بھی وہی ہیں، موضوعات چینج نہیں ہوئے، لیکن اس موضوع کے نئے پہلو کو آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جیسے فسادات کے موضوع پہ کرشن چند نے بھی افسانے لکھا، فسادات کے موضوع پر منٹو نے بھی افسانہ لکھا، اور فسادات کے موضوع پر شموئیل احمد نے بھی افسانہ لکھا۔ تو اب موضوع کا وہ پہلو ایک الگ ہوتا ہے، کیونکہ موضوع ایک ہاتھی کی طرح ہے، آپ اس کو کس سائٹ سے لے کے چلتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو موضوعات نہیں بدلتے لیکن موضوع کے پہلو بدلتے رہتے ہیں۔ شاعری میں بھی یہی ہے کہ موضوعات تو وہی ہیں، اس کے پہلو بدلتے ہیں، آپ کی سوچ و فکر کے ساتھ اپنے آپ کو سامنے والے کو بتا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا محترم مساعد قدوائی صاحب کو، آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان کی گفتگو سے ہم سب کو کتنا سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کی نثر، میں سمجھتا ہوں کہ نثر میں جو آپ نے گفتگو کی ہے وہ تمام تر شاعری کے تقاضوں پر مبنی تھی۔ اس قدر بہترین گفتگو ڈاکٹر علامہ اقبال پر شاید ہی آپ نے کہیں سنی ہو۔ میں دانشوران علی گڑھ کی زیر اہتمام اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوا تھا ایم خورشید صاحب کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی پروگرام کے تحت کسی علمی ادبی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔